الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل پر مشتمل باتیں تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، اور ہم تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعائیں اس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنازے میں تیسری تکبیر کے بعد دعا کے سلسلے میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں ایک معروف دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ صحیح ابن ماجہ، مسند احمد و ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے اور صحیح حدیث ہے، جس کا ذکر پچھلے درس میں ترجمہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ دوسری دعا جو مسلم شریف کی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعیدہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور کل کے درس میں ترجمہ کے ساتھ یہ بھی گزر چکی ہے۔ تیسری دعا ہے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ترجمہ یوں ہے کہ اللہ فلاں بن فلاں تیرے سپرد اور تیری حفاظت میں ہے، یعنی میت کے لیے کہا جا رہا ہے، اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے سپرد اور تیری حفاظت میں ہے، اسے قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، حق اور وفا صرف تیری ذات میں ہے، اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت کر، بلا شبہ صرف تیری ذات بخشنے والی اور رحمت کرنے والی۔ اور چوتھی دعا اس سلسلے میں یہ ہے، اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن عمتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم به منی احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ معطا میں حدیث آئی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، اور شعیب الارناؤط نے اسے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ یہ تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا اور تیری باندی کا بیٹا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تو مجھ سے زیادہ اسے جانتا ہے، یہ تیری رحمت کا محتاج ہو کر آیا ہے اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ اے اللہ اگر واقعی یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر، اے اللہ اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر، اور اگر یہ گنہگار ہے تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کرنا۔ جنازے کی دعاؤں میں ایک دعاؤں میں یہ بات آئی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا یا ولا تضلنا بعدہ، یا اللہ اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں تو محروم نہ کر اور اس کے بعد تو ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی ہمیں گمراہ کر۔ اسے پتہ چلا جو وفات پا جاتا ہے اس پر اگر ہم صبر کریں تو ہمیں اجر ملے گا، اور یہ کہ کئی مرنے والے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جاتے، کہیں ان کی پراپرٹی کو لے کر، کہیں اور دیگر ان کے وصیت وغیرہ کو لے کر،
اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں قرض وغیرہ کے، یا ایسے ہی کچھ ادھر ادھر کی باتوں میں لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل بیماری، دوا، ڈاکٹر کی کمی، ہاسپٹل والوں کی کوتاہیاں، رشتہ داروں کی کوتاہیاں، وقت پر بچے ہاسپٹل نہیں لے گئے اس کی شکایت، یہ طرح طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی، اور مرنے کے بعد بجائے اجر ملے ہم ایک فتنے کے شکار ہو جاتے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے یہ فیصلہ، اس کو قبول کر لے اور کسی قسم کے مسائل میں نہ گھرے۔ جہاں تک پراپرٹی کا مسئلہ ہے، طریقہ کا ہے، وراثت کا ہے، تو قرآن سنت سے جو کچھ ثابت ہے بالکل بیع نہیں، اسی کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اب مسئلہ ہے چوتھی تکبیر، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی ایک سورہ آہستہ امام صاحب پڑھیں یا بلند پڑھیں، جائز ہے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف یعنی درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد جو نماز میں پڑھتے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا جس کا ذکر کیا گیا، کئی دعائیں ہیں جو یاد ہو پڑھ لیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا، یہ ہے نماز جنازہ۔ اس کے اندر کچھ اختلافات ہیں، انشاءاللہ وہ تمام باتیں بھی آئیں گی۔ تو چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھیں، پھر 3 تکبیریں کہیں اور آخر پر سلام پھیر دیں۔ یہ نسائی میں حدیث آئی ہے۔ صرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ فکبر علیہا 4 وسلم تسلیمۃ واحدہ۔ سنن دارقطنی کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی آئی ہے اور حسن درجے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں 4 تکبیریں کہیں اور ایک سلام پھیرا۔ مذکورہ حدیث کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے میں ایک سلام پھیرنا صحیح ثابت ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب جنازے میں ایک سلام پھیرتے تھے۔ تو پتہ چلا نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے، اور 2 سلام بھی پھیرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب کسی ایک پر ہی شدت اختیار کرنا کہ 2 جائز نہیں ایک ہی پھیرنا چاہیے، یا 2 ہی پھیرنا ہے ایک نہیں پھیرنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب احادیث سے اسلاف سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو دونوں کی گنجائش ہے۔ 4 سے زائد تکبیرات، اگر 4 سے زائد تکبیرات کہنی ہو تو ان کے درمیان بھی دعائیں ہی پڑھی جائیں گی۔ اب کوئی آدمی تکبیرات بڑھا رہا ہے تو جیسے جیسے تکبیرات بڑھائے گا ویسے ویسے ایک ایک دعا اس میں اور شامل کر لے۔ تکبیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد بھی تکبیرات کہی ہیں، لیکن 4 کم سے کم ہے اور زیادہ معروف ہے، لہذا 4 تکبیرات میں نماز پڑھائے۔ اگر کوئی علم والا ہے، اسے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، اور 4 سے زائد تکبیرات کہتا ہے تو اس کو چاہیے ان تکبیرات کے بعد دعاؤں کا اضافہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں، کیا تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کریں گے؟ نماز جنازہ کے تمام تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے۔ نافع رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں بلا شبہ وہ جنازے کے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ میں حدیث آئی ہے بیہقی کی، اور علامہ البانی نے اسے تلخیص احکام الجنائز میں صحیح کہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا رفع الیدین کا مسئلہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت نہیں، آپ کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر کرتے تھے، لہذا اگر کوئی عبداللہ بن عمر کے اس عمل پر عمل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک صحابی ہے، اور صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، خاص کر کے کب؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف نہ ثابت ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف نہیں ثابت تو صحابہ کا بھی عمل ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ اول تو وہی ہیں جنہوں نے قرآن سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ تو یہ رہی نماز جنازہ۔ انشاءاللہ باقی باتیں اس سلسلے میں اگلے دروس میں آتی رہیں گی۔
هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.